اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ میں کہتا ہوں ان ملاؤں سے تو وہ عمران خان جس کو بولتے ہیں وہ اچھا رہا، وہ تو کہتا ہے کیا ہم غلام ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں غلامی ہے، ملا سمجھتا ہے یہاں آزادی ہے، وہاں غلامی ہے، لہذا ان کو چھڑاؤ، اور اپنے چھڑانے کی کوئی نہیں سوچتا۔ کیا بات ہے۔ میرے سوالات ہیں مفتیان جہاد سے، اگر کوئی ان سوالوں کا جواب دے دے گا تو پھر ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ پہلا سوال وہی ہے جو آپ کو میرے سابقہ مقدمہ اور تمہید سے سمجھ آ چکا۔ دوسرا سوال، بنگال جب ٹوٹا پاکستان سے تو تمہارے نزدیک اسلامی سلطنت سے ایک حصہ جدا ہوا، اس وقت جہاد فرض کیوں نہ ہوا؟ جب کارگل قبضے میں آیا، فوج کی لڑائی، بظاہر جماعتوں کی لڑائی، تو اس کو پھر واپس انڈیا کو دیا گیا، یہ الٹا جہاد تھا، یہ کیسا، یہ کیوں ہوا؟ الٹا جہاد، لڑائی کر کے لاکھوں جانیں ہلاک کر کے جب کوئی علاقہ قبضے میں آیا، پھر اوپر سے پھر ہلاکتیں کروا کر اس کو اسی طرح پلیٹ میں رکھ کر واپس کر دینا، کافروں کے ہاتھوں میں دے دینا، یہ عمل کیسے جائز ہوا؟ جہاد فرض ہونا یہ تو دور کی بات ہے، یہاں تو یہ ہوا الٹا کہ تمہارے گمان کے مطابق جہاد ہوا تھا، تو اس جہاد کی مخالفت کیوں ہوئی؟ اس جہاد کا جو نتیجہ تھا اس کو پامال فوراً کیوں کر دیا گیا؟ اس موقع پر مفتیوں کے فتوے کہاں گئے؟ کس لیے خاموشی کی گئی؟ کس نے چپ کروایا؟ غلاموں کے فتوے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خدا رسول کے ساتھ نہیں چلتے۔ اگلی بات، امریکہ، برطانیہ اور تم سب مل کر افغانستان پر تم نے چڑھائی کی، افغانستان کے ملک کو امریکہ کے ساتھ مل کر حمایت کرتے ہوئے برباد کیا۔ کیا تم نے فتویٰ دیا تھا اس بربادی کے فرض ہونے کا؟ مسلمانوں کی بربادی، غزہ والے مسلمان ہیں تو افغانی کافر ہیں کیا؟ ایک مسلمان ملک کو کافر طاغوتوں سے مل کر ان کے ساتھ ہلاک، برباد، تہس نہس کروا دینا، مسجدوں قرآن پاک پر بم مروانا، ان کے شانہ بشانہ چل کر، یہ خدا رسول کی طرف سے حکم آیا، جس قرآن میں آیا، جس حدیث میں آیا، جس فقہ میں آیا، وہ مسلمانوں کو سنا دو۔ اگر شرم ہے، کچھ شرم ہے تو سب کو سنا دو کہ یہ آیات کہتی تھی کہ کافروں کی حمایت کر کے مسلمان افغانیوں کو مارنا فرض ہے، سنا دو۔ پھر یہ شیطان خان جو کہتا رہا کہ 80,000 لوگ جو تم نے غیر علاقوں کے مارے ضرب عذب کے نام پر، عذب عین با، یہ حضور کی تلوار کا نام تھا۔ حضور کی تلوار نعوذ باللہ چلی مسلمانوں پر، حضور کی تلوار مسلمانوں پر چلی، ضرب عذب نام دیا۔ کس کس کے فتوے تھے ذرا وہ بھی سنا دو۔ 80,000 مسلمان تباہ برباد کر دیا، عزتیں لوٹ لی، سب علاقے کے علاقے فارغ کر دیے۔ غلاموں کے فتوے اس وقت چل رہے تھے کہ یہ فرض ہے۔ امریکہ نے جب یہاں پر اڈے مانگے جہازوں کے، اس وقت فتوے چل رہے تھے غلاموں کے کہ اڈے دینا فرض ہے۔ عراق پر امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ نے حملہ کیا تھا، عراق پر صدام کے دور میں۔ ظالموں، تمہاری فتوی، تمہارے جعلی اور تمہارے آقاؤں کے دستی فتوے، ان کی داستانیں تو سناؤ نا میں ذرا، تاکہ کوئی تو ایسا ہو درد والا جو تم ظالموں کے فراڈ سے بچ جائے، تمہاری چکر بازی سے بچ جائے، تمہاری داڑھیوں پر نہ بھولے۔ بتاؤ عراق کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا؟ تم ان کے ساتھ کیوں تھے؟ جو مارنے والے تھے ان کے ساتھ کیوں تھے؟
قرآن و حدیث کا فتویٰ اس وقت کیا تھا؟ یہی تھا کہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ہلاک کرو، غوث پاک کے دربار پر بم مارو. یہ سوالات ہیں بھائی کہ یہ دوہرا عمل کس لیے ہے؟ لفظ بولے جا رہے تھے فرض ہو چکا. یہ بالکل ٹھیک، آقاؤں کی طرف سے فرض ہو چکا، ورنہ جہاد تو ہمیشہ فرض ہے. الجہاد ماذن الی یوم القیامہ حضور نے فرما دیا. اگلی بات بتاؤ، پاکستان میں کس کا نظام ہے؟ تم خود کہتے ہو اے غلاموں، تم خود کہتے ہو انگریز کا نظام ہے. اٹھو ووٹ دو، اسلام لائیں، دین لائیں، دین لائیں، جنت کا ٹکٹ، جنت کا ٹکٹ، اٹھو دین لائیں. وہ تم تو خود کہہ رہے ہو یہاں انگریز کا نظام ہے، دین نہیں ہے. تو جب تیرے گھر میں انگریز کا نظام ہے تو اب یہ بتا اس کے خلاف فتویٰ کیا آتا ہے شریعت کی طرف سے؟ سنا دو غلاموں، سنا دو. جو پیسے ملے ہیں وہ چھن جائیں گے، یہی ہوگا بس. لیکن دین ایمان عزت تو بچ جائے گی. 1857 کا نظام ہے فرنگی کا، وہی تعزیرات چل رہی ہیں. تم خود کہہ رہے ہو انگریز کا نظام ہے. بتاؤ انگریز کے نظام کے خلاف لڑنا خدا رسول کے نزدیک فرض ہے؟ تمہارے نزدیک فرض ہے؟ اس کے ساتھ مصالحت ہے تو پھر اسرائیل کا نظام تو یہاں ہے. جو اسرائیل کا نظام ہے وہی امریکہ کا ہے، جو امریکہ کا ہے وہی برطانیہ کا ہے، جو برطانیہ کا ہے وہ یورپ کا ہے. ارے سارا یورپی نظام یہاں پر مسلط ہے تمہارے اوپر. اس میں تو اپنے بچے، اپنے صاحبزادے، اپنے سارا کچھ عملہ سب شریک کر کے رکھا ہوا ہے. خود شریک ہو، مریدین شریک ہیں، شرم نہیں آتی؟ اور فتویٰ سناتے ہو اسرائیل کے ساتھ جہاد فرض ہو گیا. اچھا، اس کے نظام کے ساتھ اتحاد فرض ہو گیا. میں تو حیران ہوں، بات سمجھ کیسی عجیب بات ہے. ان کے ساتھ جہاد فرض ہو گیا اور ان کے سارے نظام کے ساتھ اتفاق فرض ہو گیا، اعتقاد فرض ہو گیا. اور پھر کرنا کیا ہے؟ وہی بات، بائیکاٹ. جہاد کیا ہو رہا ہے؟ بائیکاٹ کرو. وہ ظالم وہ تحریک ترک موالات کے لونڈو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو کہا تحریک ترک موالات حرام ہے. بائیکاٹ یہ موالات کے اندر آتا نہیں. ترک موالات کا معنی ہی نہیں ہے یہ معاملت ہے. معاملت کو ختم کرنا یہ بائیکاٹ ہے. تو یہ تو حربی کافروں کے ساتھ جائز ہوتا ہے، تم ناجائز کہہ رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کی دکانوں میں مال پڑا ہے اسرائیل کا بنا ہوا، جب تم نے بائیکاٹ کیا ظالموں تو وہ تو سارا برباد ہو گیا. وہ تو مال برباد ہو گیا ان کا. دوسری بات یہ ہے کہ بتاؤ امریکہ نے کہا ہے نا کہ غزہ خالی کرو اسرائیل کے ساتھ مل کر. تو امریکہ کے بائیکاٹ، امریکہ کے سامان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ برطانیہ کے بائیکاٹ سارا ایک ہے، یورپ سارا ایک ہے. تو سب یورپ کے سامان، ان کے سب سامان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ کرو، اعلان کرو. لیکن تمہیں پتا ہے تمہارے تو گندم کے بیج، تمہارے غلہ اناج کے بیج، تمہاری مکی کے بیج، وہ بھی ادھر سے بن کر آتے ہیں. میں پرانی بات کہہ دیتا ہوں. ارے تمہارا تو یہ حال ہے کہ تمہارے گھر میں، تمہارے علاقے میں سنڈی بھی امریکن ہے. تم تو اتنا ان کے بدترین غلام بن کر ذلیل ہو کر نیچے جی رہے ہو. کہتے ہو بائیکاٹ کرو، بھائی بائیکاٹ کرو پھر. لیکن یورپ کی تمام مصنوعات، کیونکہ یورپ سارا اس کے ساتھ ہے. اگلی بات، پھر امریکہ، برطانیہ، ان کے اتحادی جو ہیں، ان کی حمایت کرنے والے، ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں ان کا بائیکاٹ کرو. سعودیہ ہے وہ امریکہ کا ساتھی. جتنے متحدہ عرب امارات ہیں وہ تو غلام ہے. نیوم بن رہا ہے امریکہ میں، وہ اسرائیل بنوا رہا ہے سعودیہ میں. وہاں پر تو خدا رسول کا نام بھی نہیں ہوگا. میں خود دیکھ کر آیا ہوں. تو وہاں پر
یہ سب اتحادی بیٹھے ہیں، اتحادیوں کا بائیکاٹ کرو. جب جہاد فرض کرتے ہو الاقرب فالاقرب، تو جتنے اسرائیل فلسطین کے قریب ہیں ملک جتنے ہیں پر فرض ہوگا تمہارے بقول. جب فرض ہے تو وہ تو فرض الٹا سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑنے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ، وہ تو اسرائیل، برطانیہ، امریکہ سب کے ساتھ اتحاد فرض سمجھتے ہیں. سانس نہیں لیتے ان کے بغیر. دولت، سرمایہ، ہر بلا وہاں پھینکی ہوئی ہے. یہاں بائیکاٹ ملا کروا رہا ہے. بتا تیرے سارے یہ جتنا حکومت کے عملے کے بڑے بڑے افسران ہیں ان کے سرمایہ کہاں ہیں؟ بتا. بائیکاٹ کروا رہا ہے. سرمایہ تو سب یورپ میں پڑے ہیں. تمہارا باجوہ گیا جتنا کروڑوں میں گیا وہ امریکہ میں جا کر لے لیا، اس نے جزیرہ لے لیا. اسے اعلی حاضر القیاس ان کا ظلم، ان کی لوٹ مار کیا بیان کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہاں سرمایہ محفوظ کر رہے ہیں، رکھتے ہیں، تو بائیکاٹ غریبوں پر فرض ہے. ان کے لیے فتویٰ نہیں. ظالم ملا کہ وہ سارا سرمایہ یہاں پر واپس آنا چاہیے. واپس آنے کے بعد پھر انگریز کا نظام نکالنا چاہیے. اگلی بات بتاؤ، جس جہاد کو فرض قرار دے رہے ہو وہ جہاد عوام پر فرض ہوتا ہے یا حکام پر فرض ہوتا ہے؟ وہ بدتمیز بتاؤ. باپ کی شریعت بنائی ہوئی ہے. اعلی حضرت نے لکھا فتاوا میں، جہاد کے آیات جہاں بھی ہیں وہ حکام سے تعلق رکھتی ہیں، عوام سے نہیں رکھتی. ظالموں، بےایمانوں، تمہارے حکام ان کے لیے جہاد کرتے ہیں اور عوام کو جان مال برباد کرنے کے لیے اپنے مسئلے بنا کر پیش کرتے ہو تاکہ یہ لوگ برباد ہوں بیچارے. سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ آخری بات میرے دوستو، اللہ اکبر و کبیرہ، آپ کے ساتھ ظلم و ستم اور چکر بازی کی داستانیں بہت عجیب ہیں. کیا کیا بیان کریں. اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہے تمہارا، آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے بائیکاٹ ہے اسرائیل سے. تمہارا جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ، اسرائیل کے بغیر. کبھی سوچا کہ اسرائیل تو یورپ کی ایک شاخ ہے. امریکہ، برطانیہ، پورے یورپ کے ساتھ پورا اتحاد ہے، اتفاق ہے، لیکن بائیکاٹ کس کے ساتھ ہے؟ کیوں؟ محض بے وقوفوں کو مطمئن رکھنے کے لیے. ارے بھائی، یہ لوگ تو یہود کے بہت مخالف ہیں. دیکھو اسرائیل کا پاسپورٹ بھی نہیں بنتا. لو، ایک ہوتا ہے تنا، ایک ہوتی ہے شاخ. ایمان سے بتانا، یہی غزہ کا مسئلہ اٹھا تو امریکہ آ گیا اس کی حمایت کے لیے. اسرائیل کی حمایت کے لیے کون آیا؟ میں حیران ہوں کہ زیادہ یہود نصارہ کدھر ہیں؟ یہود، چلو یہود کی بات کرتے ہیں. زیادہ یہود کدھر ہیں؟ اسرائیل میں ہیں یا پورے یورپ میں ہیں؟ جہاں زیادہ ہیں اور یک مشت ہیں ان کے ساتھ اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور جہاں کم ہے ان کے ساتھ بائیکاٹ. معلوم ہوا حقیقت کے آئینے میں دیکھو تو دھوکہ بازی ہے. یہ مقصد ہے ان کا کہ یہاں کی عوام اگر کوئی جذبہ رکھتی ہے شریعت پہ قربان ہونے کا، اسلام پر قربان ہونے کا، دین پر چلنے کا، تو اس بیچارے کو وہاں ہلاک کرا دو. وہاں پر تو بم ہے. اور آخری بات یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بائیکاٹ پر جہاد بائیکاٹ کا نام نہیں ہے. جہاد بندے مقابلے میں لانے کا نام ہوتا ہے. تو پھر جتنے ملا پیر ہیں یہ سارے کے سارے اپنے مریدوں کو خود بھی سپہ سالار بن کر غزہ میں چلے جائیں اسرائیل کے مقابلے میں، کیونکہ جہاد ان پر فرض ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں ان پر جہاد فرض ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں ان پر جہاد فرض ہو گیا. جب فرض ہو گیا تو فرض ادا کرنے کے لیے جلدی کریں. تاخیر کریں گے تو ہو سکتا ہے مردار مارے جائیں یہاں پر، وہاں پر تو شہید مریں گے، یہاں پر پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہے. لہذا جلدی سے نکل جائیں.
مدارس خالی کریں، نکل جائیں یہاں سے، تاکہ اس امت کی جان چھوٹ جائے۔ جتنا جلدی سے یہ جنت پہنچ جائیں اتنا اچھا ہے۔ اور میرے بھائی آخری بات یہ ہے کہ مولوی جی کن کو سناتے ہو؟ تمہارے تو مجاہدین فوج بیٹھے ہیں، فتویٰ کن کو سنا رہے ہو؟ عوام کو شرم نہیں آتی؟ جہاد عوام پر تو نہیں ہوتا، جہاد تو حکمرانوں پر ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایٹم بم ہے۔ ان سے کہو، بلکہ کہو کیوں کہو؟ کہنے کی حاجت ہی نہیں۔ وہ تمہارے راہبر ہیں، تمہارے پیشوا ہیں، تمہارے سارا کچھ ہیں، وہ خود ایٹم بم مار دیں گے، بم مار دیں گے۔ اسرائیل کو تو ایک بم کافی ہے۔ لوگوں کو مرواتے ہو، مسلمانوں کو مرواتے ہو، اور جن کو مروانے کے لیے رکھا ہوا تھا ان کو بچاتے ہو۔ اللہ جل شانہ غلاموں کے دین اور غلاموں کے فتووں سے ہمیں محفوظ۔ میں کہتا ہوں ان ملاؤں سے تو وہ عمران خان جس کو بولتے ہیں وہ اچھا رہا۔ وہ تو کہتا ہے کیا ہم غلام ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں غلامی ہے، ملا سمجھتا ہے یہاں آزادی ہے، وہاں غلامی ہے، لہذا ان کو چھڑاؤ، اور اپنے چھڑانے کی کوئی نہیں سوچتا۔ کیا بات ہے! ملا تیرے جیسے ملاؤں کے متعلق اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔ مولایا صلی وسلم